ابھی کل کی بات ہے یا پرسوں کا واقعہ ہے، پی ٹی جمعیت علماء اسلام کے ایک دوست نے ہمیں بتایا ہے، ذمہ دار دوست نے، کہ جمعیت علماء اسلام کے ایک ایم پی اے کا جھگڑا ہو گیا احسن اقبال صاحب کے ساتھ، وزیر منصوبہ بندی، بات بھی کوئی ایسی نہیں جس پہ جھگڑا کے معاملے پہ، وہ بات بھی کوئی ایسی خاص نہیں ہے، فنڈنگ کر دیں آدھی، فنڈنگ وہ کر دیں، انہیں اب سڑک بنا دیں، انہوں نے کہا جی کہ آدھے پیسے پختونخوا کی حکومت دے دے جہاں مولانا کا اس وقت حکم چلتا ہے، اور آدھے ہم دے دیتے ہیں، وہ کہتے سارے ہی وفاق دیں، انہوں نے کہا سارے ہی آپ دیں۔ ہاں اب اس پہ تو گفتگو ہونی چاہیے نا، مشورہ ہونا چاہیے۔ ہاں انہوں نے کہا نہیں یہ میرا حق ہے۔ وہ کیا حق ہے آپ کا؟ تلخی ہو ہی حق تو نہیں، بات تو سنے نا، ہاں حق کیا ہے؟ ہاں فلاں جگہ سڑک بنے گی، ایم پی اے طے کرے گا، یہ کہاں کا حق ہے؟ وہ لوگوں کا نمائندہ ہے۔ ایک منٹ، کچھ نمائندہ نہیں ہے یار، منصوبہ بندی کمیشن کا کام ہوتا ہے یا بلدیاتی ادارے کا کام ہوتا ہے، ایک آدمی کا کام نہیں ہے۔ اچھا اس میں مشورہ کر لیں، تھوڑی دیر ڈسکشن کریں، چلے ایک میٹنگ اور کر لیں، یہ ساری پارٹیوں کا حال ہے۔ نون لیگ بالکل ٹکٹ نہیں دے گی جہانگیر ترین کے آدمیوں کو، ایسے کہہ رہے ہیں جس ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی۔ حامد ناصر چٹھا کے ساتھ کیا کیا تھا نواز شریف صاحب نے؟ اقتدار میں مزاج میں ارتکاز ہوتا ہے۔ عبدالرحیم خانہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جس نے اکبر کی حکومت تو عبدالرحیم خانہ کی وجہ سے چلتی رہی جب تک وہ خود اس کاپ اس نے لرن نہیں کر لیا۔ بعد میں تو در بدر ہو گئے تھے، وہ حج کرنے کے لیے بھیج دیا نا، اس زمانے میں یہی طریقہ تھا، یہی غنیمت ہے کہ مروا نہیں ڈالا۔ حکومت کے مزاج میں ارتکاز ہوتا ہے۔ سلیمان دی میگنیفیسنٹ جیسے عظیم حکمران نے اپنے بیٹے کو مروا دیا غلط فہمی کی وجہ سے، بعد میں معلوم ہو کہ غلط سکے بیٹے کو، مصطفیٰ کو۔ بات یہ ہے کہ یہ سارے جو ہیں یہ سخت بھوک، جیسے آپ کو بہت مٹھائی اور کھانا یاد آ رہا تھا، اس حد تک گجرانوالے کا نام آتا ہے نا، اس حد تک تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اقتدار کی بھوک وحشت پیدا کرتی ہے۔ مولانا چاہیں گے صدر بنے، زرداری صاحب کہیں گے اگر نون لیگ کا وزیر اعظم بنانا تو میں صدر بنوں گا، اور نون لیگ کہے گی کہ اگر بلاول کو وزیر اعظم بنانا تو میں صدر بنوں گا۔ یہ ٹکٹوں کی تقسیم کا جب وقت آئے گا، آزاد کشمیر میں آپ نے دیکھ لیا نا، یہ بہت مشکل ہوگا۔ اب ہوگا کیا؟ یہ انڈرسٹینڈنگ امیدوار تنگ کرتے ہیں۔ میں نے نواب نصر اللہ خان مرحوم سے پوچھا، اتنے بڑے دانا آدمی سے، او بھائی ڈاکٹر جاوید اقبال کو دے، میں تو آئی واز ویری ینگ، لیکن ایسے گزارش کی بس دے دیں انہیں ٹکٹ ڈاکٹر جاوید اقبال کو۔ انہوں نے کہا پارٹی ہماری ناراض ہوتی ہے۔ میں نے 2013 میں کہا 2 سیٹیں چھوڑ دو لاہور میں، 6-7-8% ووٹ ہیں جماعت اسلامی کا، تنظیمی ڈھانچہ بڑا مضبوط ہے۔ فرید صاحب کے لیے وہ فرید پردے صاحب ان کو پارٹی نہیں مانتی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی پارٹی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اپنے امیدواروں کو بھی ناراض کرنا ہے اور مفاہمت بھی کرنی ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ معاملات چلے گئے جائیں گے کسی اور کے ہاتھ میں، وہ پھر فیصلہ کرے گا، اور یہ ایک بیچارہ سی حکومت بن جائے گی۔ اگر پی ٹی آئی کی حکومت بنے، وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتی کشیدگی کی اس فضا میں، چاہے 2/3 اکثریت بھی لے لے۔ اس لیے کہ کشیدگی اگر ہے تو کاروبار تو نہیں چل سکتا، ملازمتیں تو نہیں گرینڈ ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے۔ دیٹ از دی پوائنٹ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب مولانا بھی صدر بننا چاہتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں، وزارت عظمیٰ پہ بھی سب کی نظریں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس صورتحال میں الیکشن آسانی سے نہیں ہوئے، اس طرح کے حالات میں ہوئے 10 نومبر کو۔ معیشت کا حال برا ہے، معیشت کا تو حال ہے ہی نہیں، برا تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ معیشت تو موم بتی کی طرح پگھل رہی ہے۔ سب سے اچھا تبصرہ مجھے ان کا لگتا نہیں ہے جمشید دستی کا ہے کہ بجٹ میں علم کے لیے رکھا ہے رب زدنی علما، دعا ایلوکیٹ کیا ہے، دعا کا اثر ہوتا ہے، اور اس کے لیے صحت کے لیے رکھا ہے کہ ہوا شافی دعا ہے، اور ویسے صحت کی دعا ہے 40 دفعہ آیت کریمہ، لیکن خیر ہوا شافی پڑھ جاتا دبا کھاتے ہوئے۔ اچھا، اور اس کے لیے کیا رکھا ہے؟ معیشت کے لیے واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین تو ہے۔ معیشت کی حالت وہ مخمصے میں ہے، چونکہ میں کل اس کو ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ مخمصے میں ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے معاملے میں، نہ چین خوش ہے آپ سے، نہ امریکہ خوش ہے، بیچ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، ڈسین آپ کر نہیں سکتے۔
اس میں کوئی مستحکم حکومت قائم نہیں ہو سکتی. اچھا جیت سکتے ہیں یہ حکومتی اتحاد جیت سکتا ہے مگر دھاندلی کر کے جیت سکتا ہے, اور جب امیدواروں کا فیصلہ کرنے کے یہ یہ تو قابل ہمارا نہیں ہوں گے. خدشہ ہی ہوا نا, ہاں خدشہ ہی ہے نا ہمارا. ہو تو وہ سکتا تو ہے خدشہ ایسے بے بنیاد خدشہ نہیں ہے نا, خدشے کی بنیاد ہے نا. ہاں یہ کبھی کس اتحاد نے ٹکٹیں اتفاق رائے سے تقسیم کیا وہ مجھے آپ بتا دیں. وہ 77 میں اتنا بڑا اتحاد تھا اور اتنی بڑی سپورٹ تھی تو اظہر خان اور وہ الگ ہو گئے تھے. ابھی الیکشن کے دوران ہی ناراض ہو گئے, پھر الگ ہی ہو گئے مولانا اظہر خان, اور ANP بھی ناخوش تھی. اچھا ہارون صاحب, ایک الیکشن کراچی میں بھی دیکھیے ہو رہا ہے جب نا. فوج آتی ہے یا اس کا عمل دخل بڑھتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے, اس کی ذمہ دار صرف فوج نہیں ہوتی, سیاستدانوں کے باہمی جھگڑے بھی ہوتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, فوج تو چاہتی ہی نہیں سیاست میں دخل. نہیں تو وہ تو ذمہ دار تنہا ہوتا نہیں نا, ذمہ دار ہوتی. جب حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں ان کے جھگڑے بڑھ لوگ کہتے ہیں کہ وہی آ جائیں, اور ایک دفعہ نہیں ہوا. حالات سے یہ سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں. جو اقتدار کا اور پیسے کا بھوکا کا وہ خاک سبق سیکھے گا, وہ تو اپنی وحشت کے زیر اثر ہے. لیکن وہ وحشت کو کنٹرول بھی تو نہیں کر سکتے, یہ لوگ نہیں کر سکتے. یہ جو انڈیا میں تو کر لیا انہوں نے. جو ہیبٹ, وہ بھی کرپشن کرتے ہیں. ہیبٹ فارمنگ ایک چیز ہوتی ہے کہ جب کسی چیز کی عادت پڑ جاتی ہے, اور آدمی مثلاً ایک آدمی کو عادت ہے 3 وقت کھانا بڑا لذیذ ہونا چاہیے, وہ سادہ کھانا نہیں کھا سکتا. اس لیے جتنے تاریخ میں دانا لوگ گزرے ہیں انہوں نے اس کو کبھی مسئلہ نہیں بنا کھانے کو, لباس کو. آپ مجھے تو نہیں کہہ رہے نا گجرانوالے والی بات. وہ تو ایک وقتی بات. اچھا بات یہ ہے مستحکم حکومت قائم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے جو آپ نے کہا, گرینڈ ریکنسیلیشن. اس کے لیے PTI کی قیادت کو بھی تیار ہونا چاہیے, اس کے لیے ان کو بھی تیار ہونا چاہیے, مگر یہ جو سب طاق میں لگے ہوئے ہیں جتنے فریق ہیں کہ ہم فتح کر لیں. آپ نے تنتنا دیکھا جہانگیر ترین کا, ہاں جی, وہ تو اس وقت کنگ میکر ہیں بھائی. کچھ بھی نہیں ہے. نہیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کوئی شے کوئی نہیں, کوئی شے کہیں نہیں. اچھا نصر اللہ خان کا کہاں سے ووٹ لائیں گے, کوئی شے کہیں نہیں. الیکٹیبل کے 10-20 جب وہ PTI کی سایہ ان کے سر پہ تھا اور پورا اعتماد تھا تو بیٹا ہار گیا تھا. علیم خان میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, کل بھی عرض کیا تھا, ہار گیا. پارٹی کا نام بہت اچھا ہے, IPP. ہاں IPP. ہاں جی, نام اچھا. خاک بھی نام نہیں, نہ رکھنا آتا ہی نہیں. ایک وقفہ لے لیں. ایک آدمی ان کی پارٹی میں مجھے ایسا دانا نظر نہیں, اور عجیب پارٹی ہے. فردوس عاشق ایوان جیسی عظیم لیڈر اس میں موجود ہے. اچھا, اب جو چونکہ آپ نے ذکر کر دیا, فردوس عاشق ایوان ہاتھ باندھے کھڑی ہوئی تھی پارٹی لیڈر کے سامنے بھی اور ان کی بیگم کے سامنے بھی. اب ان پہ اس قدر سنگین الزامات لگا رہی ہیں. اگر یہ باتیں درست تھیں جو آپ فرما رہی ہیں تو آپ وہاں لینے کیا گئی تھی؟